السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پھر سے لایا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے، یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے والا بیان ہے۔ یقیناً آپ ضرور اس کو، امید کرتا ہوں آپ اس بیان کو مکمل سنو گے۔ چلو بنا دیری کے بیان کو سننا شروع کرتے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ سننا شروع کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا، مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو، اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں۔ ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے، تو امتحان کیا دیں گے؟ یہ تو انبیاء کرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے۔ نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، چونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر انبیاء کرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے۔ خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں۔ عشق کی بات ہے۔ جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے۔ سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا۔ تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا، میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا، نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غرباء میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گھر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔
جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی، اور کوئی نہیں، یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں۔ مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے، او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی،
समझ गए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी है और बात कोई नहीं। अहलिया को नहीं बताया, औरत जात है, परेशान ना हो जाए, घबरा ना जाए। इसी को हफीज कहता है उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर ले कर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। रस्सी और छुरी तैयार कर रखी है, खुदा की कसम क्या नजारे आए होंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उंगली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ी और हजारों बलाएं लेकर सर पे हाथ फेर कर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम रुखसत फरमा रही हैं। थोड़ी दूर गए होंगे, शैतान को बड़ी तकलीफ पहुंची कि अगर ये बात चल निकली कि अल्लाह को राजी करने के लिए अगर अपने बेटे के गले पे छुरी चलानी पड़े तो उससे भी गुरेज ना करो, तो फिर तो बहुत ऊंचा मकाम बन जाएगा इंसान का। शैतान आया, हजरत हाजरा के पास आया, बुजुर्गों वाली शक्ल बना के आया। शैतान को भी पता है ना कि लोग इस शक्ल से जल्दी धक्का खाते हैं। तस्बीह हाथ में लेकर, इतना बड़ा सोटा लेकर हजरत हाजरा के पास बुजुर्ग बनकर आया और कहने लगा इस्माइल कहां है? अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगी अपने अब्बा के साथ गए हैं। कहां ले गए? कि ये बता रहे थे कि मैं किसी अपने दोस्त से मिलाने लेके चला हूं। कहने लगा मिलाने नहीं गए और जिबा करने गए हैं। आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को जिबा किया है? कौन इतना शकीउल कल्ब है जो अपनी औलाद की गले पे छुरी चला दे? शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो गया। कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, मगर ये मुसलमान है, मौत के फरिश्ते के आने तक सच बोलने का आदी नहीं। शैतान भी कभी कभी सच बोल जाता है, मुसलमान ने कभी बोला ही नहीं। छोटा बड़ा अमीर गरीब अवाम हुक्काम झूठ बोलने में लगे हुए हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं। अल्लाह मियां फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अल्लाह मियां को धोखा देते हैं, अल्लाह धोखा नहीं खा सकता है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। फरमाया उस पर ईमान रखने वालों को धोखा दे दिया जाता है। खुदावंद करीम फरमाते हैं उन्हें भी धोखा नहीं देते हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। शैतान कहने लगा हाजरा खलील मजबूर है। काहे की मजबूरी आ गई? कि वो मजबूरी इसलिए अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी है, खुदावंद करीम ने कुर्बानी मांगी। खलील छुरी और रस्सी साथ लेके गए। हजरत हाजरा रोने लगी, ओए इब्राहिम ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों पीछे छोड़ गए? अल्लाह की राह में जब अपने बच्चे को ज़िबा करना था तो मुझे औरत समझकर क्यों छोड़ गए? रब्बे अकबर की कसम, जब अल्लाह का नाम लेकर मेरे लगते जिगर के गले पे आप छुरी चलाते मैं हाथ पकड़ के बैठ जाती। ओ मेरे खलील आप कुर्बानी करते, बच्चे को ज़िबा करते, कम से कम मैं पास खड़ी होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगती। मैं उस मालिक की कायनात के अमर के सामने सरबा सुजूद हूँ, मैं सर झुकाती हूँ। और ये तो एक इस्माइल है, मेरे हजारों इस्माइलों रब्बे जुल जलाल कुर्बानी मांगे। ओ मालिक की कायनात तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, मैं तमाम को तेरी राह में कुर्बान कर दूं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं औरत हूं लेकिन है मेरे परवरदिगार मेरा यकीन बड़ा जवान है, मेरा एतमाद तेरी जात पे है। तुझे राजी करना मेरी जिंदगी का मकसद और हासिल है। तेरी मर्जी, ये औलाद मेरी नहीं तेरी है, मेरे पास तो ये अमानत है, जब चाहे तू ले ले। मैं अपनी औलाद को अपनी समझती ही नहीं, ये है तेरी अता करदा। शैतान कहने लगा हाजरा कुछ सोच ले, वक्त है अब भी।
کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی قالوں کیل بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لخت جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رس سے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، او جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے،
چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، ایثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی؟ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کئی لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا؟ کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں۔ میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو، مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام، او میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔
اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہو گئی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو،
تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے او میرے ابا، میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے، یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار، ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا، اے پروردگار او بے نیاز ذات، یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے، ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا، تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لختے جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، او چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ، میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں۔ فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز، میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔
چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے. کاٹے کیسے؟ امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا. وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی. آج میں اور تو ہیں جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو. میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں. فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا. ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا. تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے. ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں. چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے. تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی، مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا. پریشان ہے، ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے آسمان کی طرف سے کہ دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا ہے، اس کی قربانی دو. آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. او میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا. اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا؟ پھر یہ رضا خداوندی کیا ہوئی؟ یہ تو ڈرامہ بن گیا. مزہ تو تب ہے حاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی. فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین. آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں. اور فرمایا خلیل میں اس تیرے طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا. وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے. فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا. آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو. پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں
جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو، اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا۔ لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور دبلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو۔ علماء اکرام نے لکھا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پل صراط پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا۔ اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے۔ عید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کریں، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے، افراتفری کا زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سفا کر لے یا جانور کو کر لے۔ یہ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا۔ اللہ میں عالم الغیب، وہ جانتا ہے۔ فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں، پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو، تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا۔ فرمایا او میرے بندے، میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولاکی ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے، انہیں میں قبول کر لیتا، ولاکی ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں، یہ کر کیا رہا ہے۔ اب بتلائیے، یہ تو کوئی تقوی نہیں نا، حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا۔ افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ، پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ۔ اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں۔ حلال سے قربانی دو، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو۔ ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال، اس یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں۔ غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے۔ آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا بے شیخ جی اور دینی ہے کہ جی آخری آسی اور کا رکھنی آسی کی کریں گے، اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا، اور مینو کی پتا، میری تو کریانے کی دکان ہے، کھلا دا پاتے نو پتا، اب پھڑو جی 15 روپیے۔ چلو جی کیڑا لے کے جاوے، اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے، وہ 15 میں لے گیا، 65 کی چیز تھی 15 میں، تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناس کر دیا۔ مستحق تک پہنچاؤ، اپنے محلے میں غریب کو دو، خود دے کے آؤ، بیوہ کو دو۔ اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلے سمجھا کرو شریعت کے،
मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची, तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे, आपको खुलों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही दो जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया, हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहां का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हाँ वैसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मायनों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो, हमारा भी यहाँ कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजब्जब वाला बंदा बिल्कुल ना दे। जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस है, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं। घरों में जाकर के बताना, देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाए और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे, 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह ना जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा चमकता धमकता सूरज, जिस पर आलम इस्लाम को नाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम तमाम से जुदा हो गए। जिस अल्लाह वाले ने सारी उम्र अपनी इस्लामी निजाम को कायम करने के सिलसिले में मेहनत और कोशिश में गुजार दी, खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद और कई साल नेशनल असेंबली का मेंबर होने के बावजूद उसके मकान की ईंट न बदली, उसके पहनने का जूता न बदला, उसके पहनने के कपड़े न बदले, उसका मिजाज न बदला, उसके हालात न बदले, वो अल्लाह वाला हमसे रुखसत हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने बयान मुकम्मल सुना होगा और फ़ायदा हासिल हुआ होगा। दोस्तों इस बयान को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर ज़रूर कर देना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم۔